السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گلوبل اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد عمران غیاث۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے روزے کے ڈائجسٹو سسٹم یعنی نظام انہضام پر اثرات کو جدید سائنسی تحقیقات کے تناظر میں سمجھا تھا۔ اگر آپ نے وہ کلاس نہیں دیکھی تو یہاں اوپر لنک آ رہا ہے، اسے ضرور دیکھ لیں۔ تو آج اس کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دن میں روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ اثر دل کو انتہائی فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سیلز کے درمیان انٹر سیلولر مائع کی مقدار میں کمی کی وجہ سے ٹیشوز یعنی پٹھوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ پٹھوں پر دباؤ عام فہم میں ڈائسٹولک دباؤ دل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ روزے کے دوران ڈائسٹولک پریشر ہمیشہ کم سطح پر ہوتا ہے، یعنی اس وقت دل آرام اور ریسٹ کی صورت میں ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کا انسان ماڈرن زندگی کے مخصوص حالات کی بدولت شدید تناؤ یا ہائپر ٹینشن کا شکار ہے۔ رمضان کے ایک ماہ کے روزے بطور خاص ڈائسٹولک پریشر کو کم کر کے انسان کو بے پناہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ روزے کا سب سے اہم اثر دوران خون پر اس پہلو سے ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس سے خون کی شریانوں یعنی آرٹریز پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اس حقیقت کا علم اب عام ہے کہ خون کی شریانوں کی کمزوری اور فرسودگی کی اہم ترین وجوہات میں سے ایک وجہ خون میں باقی ماندہ مادے ریمنٹس کا پوری طرح تحلیل نہ ہو سکنا ہے، جبکہ دوسری طرف روزے میں بطور خاص عین افطار کے وقت خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرے تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اس طرح خون کی شریانوں کی دیواروں پر چربی یا دیگر اجزاء جم نہیں پاتے۔ اس طرح شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ چنانچہ موجودہ دور کی انتہائی خطرناک بیماریوں جن میں شریانوں کی دیواروں کی سختی آرٹیریس کلوریسس نمایاں ترین ہے سے بچنے کی بہترین تدبیر روزہ ہی ہے۔ چونکہ روزے کے دوران گردے جنہیں دوران خون ہی کا حصہ سمجھا جا سکتا ہے آرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اس لیے جسم کے ان اہم اعضاء کی قوت بھی روزے کی برکت سے بحال ہو جاتی ہے۔ روزے کا سب سے اہم اثر خلیوں یعنی سیلز کے درمیان اور خلیوں کے اندرونی سیال مادوں کے درمیان توازن کو قائم رکھنے سے ہے۔ چونکہ روزے کے دوران مختلف سیال مقدار میں کم ہو جاتے ہیں، اس لیے خلیوں کے عمل میں بڑی حد تک سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لعاب دار جھلی کی بالائی سطح سے متعلق خلیے جنہیں ایپیتھیلیل سیلز کہتے ہیں اور جو جسم کی رطوبت کے متواتر اخراج کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو بھی صرف روزے کے ذریعے آرام اور سکون ملتا ہے، جس سے ان کی صحت مندی میں اضافہ ہوتا ہے۔ خلیاتیات کے علم کے نقطۂ نظر سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لعاب بنانے والے غدود پیٹیوٹری گلینڈز، گردن کے غدود تیموسیا یعنی تھائرائیڈ اور لبلبا یعنی پینکریاس کے غدود شدید بے چینی سے ماہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں تاکہ روزے کی برکت سے کچھ سستانے کا موقع حاصل کر سکیں اور مزید کام کرنے کے لیے اپنی توانائیوں کو جلا دے سکیں۔ اس حقیقت کو پوری طرح سمجھ لینا چاہیے کہ روزے کے دوران
چند لوگوں میں پیدا ہونے والا چڑچڑاپن اور بے دلی کا ان کے اعصابی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس قسم کی صورتحال ان انسانوں کے اندر انانیت یعنی ایگوئسٹک طبیعت کی سختی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف روزے کے دوران اعصابی نظام مکمل سکون اور آرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ عبادات کی بجاوری سے حاصل شدہ تسکین ہماری تمام کدورتوں اور غصے کو دور کر دیتی ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ خشوع و خضوع اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے سرنگو ہونے کی وجہ سے تو ہماری پریشانیاں بھی تحلیل ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح آج کے دور کے شدید مسائل جو اعصابی دباؤ کی صورت میں ہوتے ہیں تقریباً مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ روزے کے دوران ہماری جنسی خواہشات چونکہ علیحدہ ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے بھی ہماری اعصابی نظام پر منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ روزے اور وضو کے مشترکہ اثر سے جو مضبوط ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، اس سے دماغ میں دوران خون کا بے مثال توازن قائم ہو جاتا ہے، جو صحت مند اعصابی نظام کی نشاندہی کرتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اندرونی غدودوں کو جو آرام اور سکون ملتا ہے وہ پوری طرح سے اعصابی نظام پر اثر پذیر ہوتا ہے، جو روزے کا اس انسانی نظام پر ایک اور احسان ہے۔ انسانی تحت شعور جو رمضان کے دوران عبادت کی مہربانیوں کی بدولت صاف، شفاف اور تسکین پذیر ہو جاتا ہے، اعصابی نظام سے ہر قسم کے تناؤ اور الجھن کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ خون بون میرو یعنی ہڈیوں کے گودے میں بنتا ہے۔ جب کبھی جسم کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک آٹومیٹک سسٹم بون میرو کو سٹیمیولیٹ یعنی حرکت پذیر کر دیتا ہے۔ کمزور اور لاغر لوگوں میں یہ گودا بطور خاص سست حالت میں ہوتا ہے۔ یہ حقیقت بڑے بڑے شہروں میں رہنے والوں کے ضمن میں بھی پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے پژمردہ اور پیلے چہروں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ روزے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڈیوں کا گودا حرکت پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لاغر لوگ روزہ رکھ کر آسانی سے اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ظاہر ہے کہ جو شخص خون کی پیچیدہ بیماری میں مبتلا ہو اسے طبی معائنہ اور ڈاکٹر کی تجویز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہی پڑے گا۔ چونکہ روزے کے دوران جگر کو ضروری آرام مل جاتا ہے، یہ ہڈی کے گودے کے لیے ضرورت کے مطابق اتنا مواد مہیا کر دیتا ہے جس سے بآسانی اور زیادہ مقدار میں خون پیدا ہو سکے۔ اس طرح روزے سے متعلق بہت سی اقسام کی حیاتیاتی برکات کے ذریعے ایک دبلا پتلا شخص اپنا وزن بڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح موٹے اور فربا لوگ بھی روزے کی عمومی برکات کے ذریعے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ آئیے اب دوبارہ آیت نمبر 184 کے آخری حصے کو یاد کریں اور قرآن پاک کے اس عظیم معجزے کی مسرت سے لطف اندوز ہوں۔ اگر تم سمجھو، یعنی اگر تم جسم کے حیاتیاتی علم کو سمجھو تو تمہارے حق میں یہ اچھا ہے کہ تم روزہ رکھو، چاہے اس میں تمہیں مشکلات بھی نظر آئیں۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں یہی ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اور آگے بڑھیں گے۔ ماہ رمضان شریف سے ایک نیا سلسلہ کیا آپ جانتے ہیں شروع کر رہا ہوں۔ اس سلسلے کی ابتدا روزے کے جدید مسائل سے ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے اکیلے ہی ویڈیو کی تیاری کے تمام مراحل کو طے کرنا ہوتا ہے اور کام بہت زیادہ ہے۔ بہرحال مائنڈ میپنگ کی ہوئی ہے، اس لیے رمضان شریف میں جتنا ممکن ہو سکا کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئی ہوپ کہ آج کی کلاس آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹس کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ ویڈیوز آپ کو جلد ملتی رہیں
تو پلیز سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو اور شیئر کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، تھینک یو۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل